کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ افتخار رفیع 4 سال سے بے روزگار ہے۔ مجھے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا میرے ماں باپ نے۔ چھوٹا بابا چھوٹی آسانی پیدا کرتا ہے، بڑا بابا بڑی آسانی پیدا کرتا ہے۔ پری ذات میں نے کوئی محنت نہیں کی۔ اور ایک تیسری بات بتاؤں گا تو آپ شاید ہنسیں گے، خدا کی قسم مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا۔ پہلا روزہ تھا، میں اب سارے پارکس بند تھے، میں مون مارکیٹ پارک میں چلا گیا اقبال ٹاؤن۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا اور وہ میں نے ڈال دیا۔ عشاء کے وقت ایک دوست کی کال ہے، کہتا اوے 7K ویوز آ گئے نا تیرے۔ میں نے جا کے دیکھا، میں نے پہلی دفعہ کے لکھا دیکھا 7K، 37,000 میرے فالوورز تھے اس وقت۔ میں نے اگلے دن پھر بنایا، وہ بناتا رہا تو وہ تقریباً 50-55 ہزار کراس کر گئے رمضان میں ہی۔ میں نے عید والے دن ایک ویڈیو بنایا پچھلے سال، اور میں نے کہا جی کہ یہ رمضان کا ایک وہ تھا سلسلہ، وہ ختم ہو گیا تو اب مجھے اجازت دیں۔ تو آج میرا آخری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگ آ گئے، انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ میں نے کہا نہیں جی اس کو جاری رکھیں۔ تو وہاں سے پھر یہ جو افتخار احمد عثمانی پیج ہے یہ فلورش ہوا۔ اچھا افتخار عثمانی صاحب اور افتخار رفیع صاحب، ہمارا یہ سب سے سوال ہے کہ اب جس فیز میں آپ ہمیں صوفیزم دے رہے ہیں، ساتھ میں آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں، اب جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ ایکٹنگ کو ایک خاص کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نیگیٹو الفاظ ہیں، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا یہ ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ساتھ میں صوفیزم، تو آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں ادھر اللہ نبی کا نام لے کے ہمیں باتیں سکھاتے ہیں؟ تو یہ کنٹرڈکشن ہے اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں کچھ سکھا نہیں رہا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں موٹیویشنل سپیکر، میں کہتا ہوں نہیں، میں سیوک ہوں، سماج سیوک، خدمتگار ہوں میں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو چاہیے تو لے لیں، نہیں چاہیے تو سکپ کر دیں، چھوڑ دیں، اس ویڈیو کو مت دیکھیں۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ابھی تک آگے کی بات نہیں کر رہا، ابھی تک جتنے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جس میں نہ سیاست ہوتی ہے، نہ لسانیت ہوتی ہے، نہ فرقہ واریت ہوتی ہے، نہ کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، نہ کوئی اس طرح بھی بات ہوتی ہے اس طرح کی جو چل رہی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ جس طرح میری کتاب چکر چھولے ہے، یا میں نے ایک سیریز لکھی تھی رمضان سیریز، قرآنی آیات سے ماخوذ، اترے گا اپنا کوئی خضر، اترے گا نا اب کوئی خضر۔ تو یہ 3-4 وہ ہدیے ہیں جو میں جب مروں گا تو اللہ کے حضور یہ رکھوں گا، کہوں گا اے کر سکیا سی تیرے بندیاں دی خدمت لی، اگے تیری مرضی، تو میرے نال جو مرضی سلوک کر، قبول کرو یا نہ کرو۔ رفیع صاحب اس سے آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ سفر جو ہے وہ تھوڑا صوفیزم کی طرف، ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمیں جو آپ کی وہ شاعری کی ایک بڑی وائرل نظم ہے، حمدیہ نظم ہے، اگر وہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر دیں تو۔ اب حمدیہ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ضرور سناتا ہوں۔ نہیں میں نے کہا ہے اگر نہیں ہے تو آپ میری اصلاح کر کے وہ پیش کر دیں۔ ہاں جی، وہ ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کیا کہنے ہیں۔ اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ کیا کہنے ہیں آپ۔ یہ جو اب آپ نے شاعری کا اسلوب دیا ہے ہماری نوجوان نسل کو، ہماری ان گھر میں بیٹھی خواتین کو جو دن رات کام کرتی ہیں، اور پھر رفیع صاحب کی پوئٹری سامنے آ جاتی ہے، لوگوں کے سٹیٹسز پہ چل رہی ہے، تو اب یہ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ یہ شاعر بہتر جا رہا ہے رفیع، یا ایز اے ایکٹر بہتر جا رہا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے وہ جو شاعر ہے، کیونکہ وہ بات محبت کی کرتا ہے، جوڑنے کی کرتا ہے، پیار کی کرتا ہے، انسانیت کی کرتا ہے،
اور جو ویلاگر ہے افتخار رفیع، یہ دونوں بڑے معتبر ہیں میرے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سماج کی خدمت کر رہے ہیں. وہ جو رائٹر ہے جو ڈرامہ لکھتا ہے اور ایکٹنگ کرتا ہے، وہ تو میں پیٹ پوجا کے لیے کرتا ہوں نا جی، کار چلانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائٹنگ سے پیسہ بہت زیادہ کما رہے ہیں؟ نہیں، رائٹنگ میں پیسہ بہت زیادہ ہے. ایکٹر سوچ بھی نہیں سکتا جتنے پیسے ہیں لکھنے میں، اور سب سے پہلے اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں. لیکن ناگن میں لکھے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، تو 4 سال کے سے مجھے کوئی کام نہیں ملا. مطلب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ افتخار رفیع 4 سال سے بے روزگار ہے. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ افتخار رفیع جو ہے وہ 4 سال سے ناگن پہ گزارا کر رہا ہے. ناگن میں گزارا کر رہا ہے. ناگن ایسی آئی ہے کہ اس نے 4 سال ہی کر دیے. اچھا، اب یہ جو ایک شاعری کا فیز آیا ہے، اس کے بعد جو صوفیزم ہے، جیسے آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ میرا جی سرکار جو ہے جب جہانگیر کے دربار انہوں نے بلایا تھا، شہنشاہ جہانگیر نے، میاں میر جی، تو اب اس وقت یہ ہوا کہ بقول آپ اور بقول جو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنی برگزیدہ شخصیت تھی کہ 10 منٹ کے بعد یا کچھ ہی وقفے کے بعد جو شہنشاہ ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا قدموں میں، اور میاں میر سرکار جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. آج اس وقت صوفیزم کا زور ٹوٹ چکا ہے، ایسی کوئی ہمارے پاس ہستی نہیں ہے جو ہمارے ان معاملات کو ٹھیک کر سکے. نہیں، دیکھیں، صوفی نے معاملات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیے. وہ تو انسان کو آپس میں معاملات کرنے کی ترغیب دیتا ہے. صوفی کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے. صوفی کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب جبر کا دور ہو، جب تکلیف کا دور ہو، جس کو آپا دھاپی کہتے ہیں، وہ دور ہو. تو صوفی تو آنا بند ہو نہیں سکتا. پہچانیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی صوفی ہے وقت کا اس وقت؟ اچھا، اس کے لیے آپ کو تکبر اور انا کی سیڑھی سے نیچے آنا پڑتا ہے. میں تو نمائندہ ہی نہیں، تو آپ کے اندر کا وہ صوفی منوش درویش مجھے کیسے نظر آئے گا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم اکثر اپنے ماں باپ سے محبت میں لڑتے ہیں. آپ کے گھر میں سب سے بڑے 2 صوفی ہیں، آپ کی ماں اور آپ کا باپ. کبھی پہچانا ہے؟ آپ کو کسی مرشد کی ضرورت ہے؟ اتنے بڑے راستہ دکھانے والے. مطلب میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں پہلے بتایا اللہ ایک ہے، پھر بتایا محمد رسول، پھر بتایا، پھر کلمہ پڑھایا، اور پھر اچھی باتیں سکھائیں. بالکل. مجھے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا میرے ماں باپ نے. مجھے اس سے پہلے تو کچھ نے کچھ نہیں بتایا تھا نا، میں تو ان کے پاس رہتا تھا. تو ہماری ذات میں اچھائی کی پنیری ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. پھر کوئی بابا، کوئی اشفاق احمد ٹائپ کوئی بھی آتا ہے اور وہ تھاپی دیتا ہے استاد، اور پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں، وہ اس کی آبیاری کرتا ہے اس پنیری کی. تو اسی تو اپنے ماں پیروں نہیں سیان دے. اسے کہنے ڈیڈی آپ نے کیا ہے؟ اگر یہ کیا ہوتا تو آج ایسے ہو جاتا. 4 کنال کا گھر بنایا تو یہ ہو جاتا. بے بنا لڑنے ہیں، تو کر دی کی ہیں، تو میرے کپڑے اس نے نہیں کیتے، تو فلاں نہیں کیتا. ہمیں اپنے گھر میں جو صفائی والا کوڑا اٹھانے آتا ہے وہ نظر نہیں آتا. ہمیں اپنے گھر میں جو گندا سا گھر جب ہو جاتا ہے تو ہم قلعی گھر کو بلاتے ہیں، اور وہ 5-7 دن کے اندر ایسے کر کے چمکا کے سفیدی کر کے چلا جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. تو صوفی ہر دور میں رہے گا، موجود ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. تو بابا جی سے میں نے پوچھا، بابا جی کی، میں کہا بابے کی ڈیفینیشن کیا ہے اشفاق صاحب سے؟ انہوں نے نظامیہ میں بیان کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں یار جو آسانی پیدا کرے. چھوٹا بابا چھوٹی آسانی پیدا کرتا ہے، بڑا بابا بڑی آسانی پیدا کرتا ہے. تو بابے ہمارے ارد گرد ہمیشہ رہیں گے. ہم اور آپ ان کو پہچان اس لیے نہیں پائیں گے کیونکہ ہم تو سیدھے تکبر دی پوڑی سے چڑھ کے ہوتے کھلوتے ہوتے کسی کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، مطلب میں نے جو یہ سمجھا ہے کہ شروع میں جب آپ نے بات کی کہ جب تک والدہ اور والدہ گھر پہ ہیں، والد اور والدہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر 2 صوفی تو موجود ہیں. 2 بابے گھر میں ہیں. 2 بابے گھر میں. اچھا، اب اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، جیسے ابھی ایک آپ کا ریسنٹ سیریل چل رہا ہے پری زاد کا جو ایک سلسلہ ہے،
ایک ایکٹنگ کا، وہ کیسا تجربہ کیسا ہے وہ؟ دیکھیں پری ذات میں نے کوئی محنت نہیں کی، بحیثیت ایکٹر بتا رہا ہوں آپ کو، اور مجھے رمضان میں اس کی آفر ہوئی تھی، اس وقت مصروف تھا، نہیں کر سکا. پھر جب ستمبر میں دوبارہ آفر ہوئی، اس وقت اس کی 10 12 13 قسطیں چلی ہوئی تھیں، تو تب میں نے اس کو کر لیا کیونکہ مجھے پیسے بھی چاہیے تھے. ہم ٹی وی ماشاءاللہ ایک بڑا چینل ہے، تو میرا کا نام بھی بنے گا، اتنا زیادہ بن جائے گا یہ نہیں پتا تھا. اچھا، جب اب اس وقت آپ کافی عمر گزار کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب افتخار ایفی تھا اور وہ رائٹر کے درمیان ایک سفر چل رہا تھا، تو ایکٹنگ بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی، تو بال بھی ہوں گے اس وقت، تو اس وقت یہ بوم ملتا تو کیسا ہوتا جو اب آج مل رہا ہے، آج جو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سیم بیہیو کرتا. میں انسان دوست آدمی ہوں، انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا میں. مجھے اللہ کے ہر بندے سے بڑی محبت ہے، اور یہ بات میرا اللہ جانتا ہے، اور میں اس کی نہ تذلیل کر سکتا ہوں، میں اس کی بلکہ دلجوئی کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے مجھے کال کی، جی، میں نے کہا جی کر لو. آپ نے کہا آج تو نہیں کل کر لیں، میں کل کر لو. اور ایک تیسری بات بتاؤں گا تو آپ شاید ہنسیں گے، خدا کی قسم مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا. میرا نام یاسر وسیم ہے. یاسر وسیم نام ہے ان کا. اچھا، میں اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا آپ کو. صحیح ہے. میں نے نہیں کہا کہ گاڑی بھیجو، آپ نے کہا ہم آپ کو باہر لینے آ جائیں، میں کہا لوڑ ہی نہیں کی یار. یہی بات ہوئی آپ کی. بالکل ایسا ہی ہے. سر بندے کی عزت کریں، جس نے عزت پانی ہے اللہ کے بندے کی عزت کریں، آپ کو حل مل جائے گی. جس کو پیسہ چاہیے اللہ کے بندے کے اوپر پیسہ خرچے. اپنے ہمارے گرد ہوتے ہیں نا بہت سارے سفید پوش، آپ کو مل جائیں گے. آپ کو جو چاہیے اس دنیا میں اللہ کے بندوں پہ وار دیں، وہ سارا 700 گنا ہو کے آپ کے گھر آ جائے گا. اچھا ایفی صاحب، میں یہاں پر ایک سوال پیچھے چھوڑ آیا ہوں، میرے مائنڈ میں وہ تھا، اسکپ ہو گیا. پری ذات پہ دوبارہ آتے ہیں. آپ نے انگریزی کام بھی کیا ہے، ازائلم کے نام سے آپ نے ایک فلم بھی لکھی ہے. نہیں، اسائلم کے اندر اس انگریزی فلم میں ہانگ کانگ میں بنی تھی، عزیر سپرا پروڈکشن نے بنائی تھی، اور اس کو 2015 کی بیسٹ مووی کا ایوارڈ ملا تھا لاس اینجلس فلم فیسٹیول سے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے نہیں لکھی تھی پوری، اس کا جو پورشن تھا اردو والا، اچھا، ایک تو وہ میں نے لکھا تھا، اس میں ایک اردو سیکوینس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا جو ڈرامہ تھا پورا وہ میں نے لکھا تھا اردو میں، میری انگلش اچھی نہیں ہے. عزیر نے اور اس کے دوستوں نے پھر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. اچھا. میں اس طرح سے اس فلم کا ایک مطلب حصہ تھا. لاس اینجلس میں اس فلم کو ایوارڈ ملا تھا، اور اس کا بھی جو ہے بہت کم لوگ میرے خیال میں اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ایفی صاحب کا اس انگریزی فلم کے لیے بھی بہت اہم کردار رہا ہے.